السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیطان سے کیسے بچا جائے۔ انسان شیطان سے ان دعاؤں اور اذکار کے ذریعے بچ سکتا ہے جو قرآن و حدیث میں ہیں۔ قرآن و حدیث ہی میں اصلی شفا، رحمت اور ہدایت ہے۔ انہی کے ذریعے اللہ کے اذن سے دنیا اور آخرت کے سارے شرور سے بچا جا سکتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے 22 طریقے۔ نمبر 1، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ شیطان سے ہمیشہ اس کی پناہ مانگے اور خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت، غصے کے وقت، وسوسے کے وقت اور برا خواب دیکھنے کے وقت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ قرآن پڑھنے کے وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور قطعاً نہیں چلتا۔ نمبر 2، بسم اللہ کہنا۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان دور بھاگتا ہے اور انسان کے کاموں میں شریک نہیں ہونے پاتا۔ لہٰذا اپنے کھانے پینے، جمع کرنے، گھر میں داخل ہونے کے وقت اور سارے احوال میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور اپنے کھانے کے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ نہیں اور نہ رات کا کھانا ہے، اور جب گھر میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا دونوں مل گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو ہمیں شیطان کے شر سے بچا اور جو بچہ ہمیں عنایت فرمائے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ پھر اگر ان کے حق میں بچہ لکھا ہے تو شیطان اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ معوذتین پڑھنا، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جیسا کہ پہلے بیان گزر چکا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفتہ اور ابوا کے درمیان چل رہا تھا کہ تیز ہوا اور تاریکی نے ہمیں ڈھانپ لیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے اور کہنے لگے اے عقبہ تم ان دونوں صورتوں کو پڑھو، اس لیے کہ کوئی بھی شخص ان دونوں صورتوں کی مثل کسی دوسری چیز سے حفاظت کی دعا نہیں کر سکتا۔ عقبہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھتے ہوئے سنا جبکہ آپ ہماری امامت کر رہے تھے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے بھی شیطان سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کریں۔ حضرت ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لے تو وہ اس کو ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا،
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی اور اس شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اس دن اس شخص سے بڑھ کر کوئی عمل نہ لا سکے گا الا یہ کہ کسی آدمی نے اس کلمے کو 100 سے بھی زیادہ پڑھا ہو۔ گھر سے نکلنے کی دعا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے تم ہدایت یافتہ ہو اور تمہاری حفاظت کی گئی اور تم بچا لیے گئے۔ پھر جب کوئی شیطان اس کے پاس آتا ہے تو دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے، تمہارا بس اس آدمی پر کیسے چل سکتا ہے جس کو ہدایت دی گئی، جس کی حفاظت کی گئی ہو اور جس سے بچا لیا گیا ہو۔ کسی جگہ ٹھہرنے کی دعا۔ حضرت خولہ بنت حکیم سلمیہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس کو وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جمائی روکنا اور منہ پر ہاتھ رکھنا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر اسے روکے، اس لیے کہ اس سے شیطان اندر چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے، لہذا تم میں سے جب کسی شخص کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ گھر میں تصویر، کتا اور گھنٹی نہ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مجسمے یا تصویریں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں کتا اور گھنٹی ہو۔